الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز خواتین، تاریخ اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام کی تاریخ میں بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بہت سارے واقعات ہیں. چند ایک واقعات کو ہم سنتے ہیں، لیکن تاریخ اسلام کا ہر صفحہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات کے قربانیوں سے بھرا پڑا ہے. اس مہینے کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا ہے. یہ مہینہ جو ہے شوال کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر تاریخ اسلام کا دوسرا عظیم الشان معرکہ پیش آیا، جس کو غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، جب تک مکے میں تو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیفوں پر تلوار اٹھا کر ان کا جواب دینا تو دور کی بات، آپ ہاتھ اٹھا کر بھی ان کو ان کا جواب نہیں دے سکتے تھے. یہاں تک اللہ رب العزت والجلال کا حکم تھا. لیکن جب مکے سے مدینہ ہجرت کر آئے تو پھر سن 2 ہجری کے اندر پہلے تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت کے ذریعے سے اب قتال کا حکم دیا گیا کہ اگر مشرکین کفار آپ سے اگر قتال کرنے آئیں تو آپ ان کے خلاف کیا ہے، اب جہاد کر سکتے ہیں، اب آپ جنگ کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تلوار کے ذریعے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں تو اسلام کا عظیم الشان معرکہ غزوہ بدر پیش آیا. وہ اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تھے. اور اس غزوے میں اللہ رب العزت والجلال کی مدد کو مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کئی ہزار فرشتے آسمانوں سے اترے ہیں اس غزوے کے اندر. قرآن مجید کی آیتیں اس بات پر شاہد ہیں. اور اس غزوے کو جب یہ غزوہ پیش آیا تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلی فتح حاصل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد تو 313 تھی، مشرکین سامنے 1000 تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فتح نصیب ہوئی. تو اس غزوے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے، کافروں کے بڑے 70 سرداروں کو مارا. 70 جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ایسے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے غزوہ بدر میں. اور پھر 70 بڑے بڑے سردار قید کر دیے گئے، قیدی بنا دیے گئے. تو اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی طرف سے تو بس 14 صحابہ شہید ہوئے، لیکن کافروں کا بہت بڑا نقصان ہوا. 70 بڑے بڑے صحابہ مارے گئے اور 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، اور پھر اس کے بعد 70 کافر قید بھی کر دیے گئے. تو جب یہ کفار مشرکین غزوہ بدر کے بعد واپس پہنچے مکے کے اندر، تو کسی کا بھائی غزوہ بدر میں قتل کیا گیا، تو کسی کا باپ غزوہ بدر میں قتل کیا گیا، کسی کا شوہر غزوہ بدر میں قتل کیا گیا. تو سارے مشرکین کی یہی حالت تھی. تو وہ لوگ غزوہ بدر سے واپس ہونے کے بعد ایک غصے سے بھری ہوئی کیفیت تھی. وہ لوگ اپنے ان تمام رشتہ داروں کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے، ان سب کے قتال کا بدلہ لینا چاہتے تھے. اور ان کے پاس بہت زیادہ اسلحے تھے، مال و دولت تھی، وہ سب دار الندوہ کے اندر جمع تھے. تو اب ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سارے تو غزوہ بدر میں مارے گئے، لیکن ابو سفیان اب ان کی کمان کو سنبھالے ہوئے تھے. ابو سفیان ان کے سردار تھے، وہ سارے کفار کے اب سرداری کر رہے تھے.
انہوں نے سب نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہیں، بہت زیادہ مال ہے، اس مال کے ذریعے سے ہم پھر ایک مرتبہ محمد کے خلاف جا کر جنگ کریں گے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے ایک پلاننگ بنا لی، ان لوگوں نے ایک نقشہ بنا لیا۔ اس کے بعد اپنے منصوبے کے تحت وہ لوگ سب تیاریاں کر لی۔ ساتھ میں ان لوگوں نے چند عورتوں کو بھی رکھ لیا کہ تاکہ جب وہ غزوہ اگر کوئی شخص اپنے جنگ سے پیچھے ہٹے تو وہ عورتیں انہیں غیرت دلائے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے مکے والوں نے، کافروں نے چند عورتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط آیا، اور وہ خط بھیجنے والے آپ کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، سن 3 ہجری کے اندر جب غزوہ احد پیش آیا تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے تھے، اور غزوہ بدر میں وہ شریک ہوئے مشرکین کی جانب سے، لیکن سرداروں کی زبردستی کی وجہ سے، صرف مسلمانوں کے قتال کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آئے تھے، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں صرف اور صرف وہاں کے اپنے سرداروں کی زبردستی کی وجہ سے، اور وہ غزوہ احد کے موقع پر بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کے خاطر انہوں نے کفار اور مشرکین کے اس سارے منصوبے سے آگاہ کر دیا کہ لوگ پھر ایک مرتبہ آپ سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں، آپ کے خلاف یہ لوگ پھر ایک مرتبہ محاذ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ کفار کے پاس اب جو غزوہ احد میں لشکر تھا وہ 3000 کا لشکر تھا، اور 3000 کے لشکر میں ان میں سارے کے سارے 3000 اونٹ تھے، اور 700 گھوڑے تھے، اور پھر 200 زیرہ پوش تھے۔ پوری تیاری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے جنگ لڑنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ مکے سے کافر مشرک سب نکلے۔ اس کے بعد یہ لوگ تو پہنچ گئے سیدھا احد کے پاس، ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جس تاریخ کو نکلے تھے وہ تاریخ اسی مہینے کی، یعنی شوال کے مہینے کی 5 تاریخ تھی۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قاصد پہنچ گیا، اس نے خبر دے دی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ مشرکین ہم سے کیا ہے، پھر ایک مرتبہ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ غزوہ بدر میں ہم نے جو ان کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ کیا ہے پھر پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم مدینے میں رہ کر ہی ان کافروں کا، مشرکین کا مقابلہ کریں، یا پھر مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کریں؟ تو جو کبار مہاجرین، جو اکابر انصار تھے، ان لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ مدینے میں رہ کر ہی کیا ہے مشرکین سے مقابلہ کریں، مشرکین اگر ہمارے اوپر حملہ آور ہوں تو ان کا جواب ہم مدینے میں رہ کر ہی دیں گے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ انصار اور اکابر صحابہ مہاجرین کی یہی رائے تھی، لیکن بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ تو ایک اتفاقی غزوہ پیش آیا تھا، پہلے سے کوئی منصوبہ بند غزوہ نہیں تھا، کوئی منصوبہ بند جنگ نہیں تھی۔ وہاں پر جانے کے بعد وہ جنگ کے حالات پیدا ہو گئے تو پھر اللہ کے حکم سے جنگ کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے صرف ایک مٹھی بھر صحابہ، 313 صحابہ کی ایک مختصر جماعت تھی، اس کے علاوہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت اس وقت تک اسلام لے آئی تھی، لیکن اس غزوہ بدر میں صرف 313 صحابہ شریک ہوئے تھے۔ تو اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو مدینے میں اپنی مصروفیات میں رہ گئے تھے، وہ لوگ شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کی خواہش یہی تھی کہ ہم غزوہ بدر چونکہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، اس لیے ہم اس غزوے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اور اس غزوے میں شریک ہو کر وہ بے چین تھے، بے تاب تھے کہ ہم بھی کیا ہے جام شہادت پی لیں گے، ہم بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے لڑتے لڑتے، ان کی یہی خواہش تھی۔ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے صحابہ جو کم عمر تھے وہ بھی کیا ہے اپنی کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی بھی یہی دلی خواہش تھی کہ ہم بھی احد میں کیا ہے مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے۔ تو ان لوگوں نے رائے دی کہ اللہ کے نبی ہم مدینے میں رہ کر نہیں بلکہ مدینے سے باہر جا کر کیا ہے مشرکین کا مقابلہ کریں گے، مشرکین کے حملے کا جواب دیں گے۔ تو وہیں پر رأس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی تھا، وہ چونکہ ذہین تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی رائے لی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ اللہ کے نبی جب بھی ہم نے باہر والوں کا مقابلہ مدینے میں رہ کر کیا ہے تو ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، اور جب ہم مدینے کے باہر جا کر اگر ہم نے کسی کا مقابلہ کیا تو ہمیں شکست ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رائے سنی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دن جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 شوال جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور وہ جو صحابہ تھے
ایک تو کم عمر صحابہ، دوسرے وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کی رائے یہی تھی کہ ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے تاکہ ہمیں شہادت کا مرتبہ نصیب ہو، تاکہ ہم بھی کیا ہے اللہ کے راستے میں بھی شہادت کا مقام حاصل ہو، ان کی رائے تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی تھے۔ اس کے بعد اب پھر صحابہ نے، جو بڑے صحابہ جن کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑیں، تو وہ صحابہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ نو عمر جو نوجوان صحابہ ہے، ان کی رائے یہی ہوئی کہ مدینے سے باہر جا کر ہم ان مشرکین کا مقابلہ کریں گے۔ تو انہوں نے نوجوان صحابہ کو، بڑے صحابہ نے نوجوان صحابہ کو کہا کہ کیوں تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش جو تھی، تم نے اس پر کیوں اپنی خواہش کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کو کیوں پیش کیا؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے باہر آئے تو آپ 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اب وہ جو نوجوان صحابہ تھے جن کے خواہش تھی کہ ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اللہ کے نبی ہم معافی مانگتے ہیں، آپ کی جو رائے ہے ہم اس رائے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مدینے میں رہ کر ہمیں جنگ کا حکم دیں گے تو ہم مدینے میں رہ کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے زرہ پہننے کے بعد یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ جنگ کرے بغیر اپنے زرہ کو اتار دے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، 1000 کا مسلمانوں کا لشکر پورا تیار ہوا، اس میں صرف 2 گھوڑے تھے، اور ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000 کا لشکر تیار ہوا۔ اسی دن 11 شوال کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے یعنی مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور ایک مقام آتا ہے درمیان میں، تو لہٰذا کہاں جا رہے تھے؟ احد کے پہاڑ کے پاس جا رہے تھے، احد کے پاس، وہاں پر مشرکین کیا ہے 2 دن پہلے ہی آ گئے تھے مشرکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کی طرف، جبل احد کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مقام آتا ہے، مقام شیخین، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے وقت ٹھہرے، وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر رات میں وہیں قیام کیا۔ اس کے بعد پھر جب جیسا یہ صبح صادق ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور فجر کی نماز پڑھ کے پھر میدان احد کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں، تو اب یہ راستے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ چونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے نبی مدینے میں رہ کر لڑے، تو لیکن اب جو عمل ہوا ہے وہ اس کی رائے کے خلاف ہوا ہے، اس کی خواہش کے خلاف ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کیا ہے مدینہ کے باہر احد کے پہاڑ کے پاس جا کر کیا ہے مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے، حالانکہ عبداللہ بن ابی جو رأس المنافقین تھا اس کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑیں، تو اس کے رائے کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے 300 پورے لشکریوں کو لے کر وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ اب صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کی تعداد بچی ہوئی تھی وہ صرف 700 صحابہ تھی، 300 تو عبداللہ بن ابی بن سلول لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد احد کے پہاڑ کے پاس صفیں درست کی، اور صفیں درست کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کے ایک دستے کو احد کے پہاڑ کے پیچھے کی جانب جسے درہ کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو مقرر کیا کہ آپ کسی بھی حال میں، اور ان پر ایک امیر مقرر کیا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ لوگ کیا ہے چاہے ہمیں اس جنگ کے اندر فتح نصیب ہو، چاہے اس جنگ میں ہمیں شکست ملے، دونوں صورتوں میں کسی بھی حال میں کیا ہے تمہیں اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے۔ وہ 50 صحابہ کے دستے کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی امارت میں وہیں پر کیا ہے کھڑا کر دیا، اور فرمایا کہ کسی بھی صورت میں چاہے ہمیں فتح ملے چاہے ہمیں شکست ملے مگر تمہیں اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس جگہ پر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کی، تو وہاں پر اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے صحابہ تھے، جو بہت سارے تو ایسے تھے کہ جو بڑی عمر کے بھی تھے، بہت سارے جو کم عمر والے تھے، ان میں سے کئی کم عمر والے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 13 سال کے بہت کم عمر صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کو غزوہ احد سے واپس بھیج دیا، جاؤ پھر انشاءاللہ بعد میں کسی غزوے میں تم شریک ہوں گے، لیکن اس غزوے میں تم کیا ہے کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ انہی صحابہ میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم عمر صحابی تھے جن کی عمر بھی اتنی ہی کم تھی،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے، اپنے پیر کے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قد معلوم ہو، تاکہ اونچے معلوم ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ بڑی عمر کے معلوم ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ احد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کو معلوم ہوا جو کم عمر تھے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور شکایت کی کہ اللہ کے نبی، آپ نے مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے رافع کو کیا ہے غزوے میں شریک ہونے کی اجازت دے دی ہے، حالانکہ وہ تو کم عمر ہے اور میں رافع سے زیادہ تیر اندازی کا میں جانتا ہوں، اور اگر رافع سے میرا مقابلہ ہوا تو میں رافع کو پچھاڑ بھی دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کی کشتی لڑائی، اس میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کو پچھاڑ دیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو اس غزوے کے اندر شریک ہونے کی اجازت دی۔ تو یہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے کم عمر بچے تھے، 13 سال کے بچے تھے، تو لہٰذا ان کے اندر شہادت کا کیا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اتنی کم عمری میں 13 سال کے اندر کیا ہے وہ دنیا کے کسی کھیل کے واسطے کیا ہے آگے نہیں بڑھ رہے تھے، بلکہ ان کے اندر صرف اور صرف خواہش تھی تو کیا ہے اللہ کے راستے میں شہادت کی، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا کی خاطر کیا ہے وہ اپنے آپ کو کم عمر ہونے کے باوجود کئی ہیلے بہانے تلاش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا اور اس غزوے کے اندر شریک ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف اور وجہ یہی تھی کہ وہ انہیں کیا ہے شہادت کا مرتبہ ملے، شہادت کا مقام ملے۔ یہ کم عمر صحابہ کی بات ہے، کوئی بڑے 50 سال یا 60 سال کے نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی تھی وہ صحابہ کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کا آغاز ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یأخذ بسیفی بحقہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس تلوار تھی تو آپ نے فرمایا کہ میری جو تلوار ہے اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا؟ تو بہت سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی ہم لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی تلوار کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کو کبھی بھی کسی مسلمان پر نہیں اٹھانا، اور اس کو کیا ہے اگر کبھی بھی یہ تلوار اٹھی ہے تو کسی کافر پر ہی اٹھنا ہے، یہ تلوار یہ اس تلوار کا حق ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار دے دی، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ شروع ہو گئی، مشرکین کی صفیں بھی لگ گئی، یہاں پر مسلمانوں کی صفیں بھی لگ گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ تیزی سے مشرکین کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور بس جو بھی نظر آتا ہے اس کے سامنے کیا ہے اس تلوار کو اس کے سامنے پھیر دیتے ہیں اور مشرکین کیا ہے دھڑا دھڑ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس غزوے میں شریک تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کیا بڑی جاں فشانی کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے، مشرکین کو کیا ہے مار رہے تھے۔ جو بھی مشرک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار کے سامنے آ جاتا فوراً اس کا کام تمام ہو جاتا۔ تو اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں عتبہ کو قتل کیا تھا۔ عتبہ ایک بڑا سردار تھا مکے کا، کافروں کا ایک بڑا سردار تھا، تو لہٰذا کافروں نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی کہ جس نے بھی ہمارے رشتہ دار کو پہلے کیا ہے بدر میں مارا ہے پہلے ہم کیا ہے ان کا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کے لیے مکے سے ایک شخص کو لے کر آئے تھے، وحشی کو، وحشی غلام تھا یہ، تو غلام کو صرف اس وجہ سے لے کر آئے تھے کہ وہ آئیں اور آ کر صرف اور صرف کیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دے، حضرت حمزہ کو کیا ہے بدلہ لے لے۔ تو وحشی کو لے کر آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ برابر جنگ میں مقابلہ کر رہے ہیں، کافروں کو مار رہے ہیں۔ اچانک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کسی پہاڑی کے پیچھے سے گزرتے رہتے ہیں، تو وحشی وہیں پر انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے ہی حمزہ میرے سامنے یہاں سے گزرے فوراً میں ان کو کیا ہے ختم کر دوں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وحشی تیر لے کر پیچھے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیٹھ پہ سے کیا ہے حملہ کرتا ہے، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ناف سے کیا ہے نکل جاتی ہے آگے، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ چند قدم آگے بڑھ کر وہیں پر کیا ہے گر جاتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو وحشی نے وہیں قتل کر دیا۔ یہ وحشی کیا ہے مکے کا غلام تھا، بعد میں جب اس کے آقا نے اس کو کیا ہے جب مکہ پہنچا تو اس کے آقا نے اس کو پھر کیا ہے آزادی دے دی، صرف اس کو اسی وجہ سے لائے تھے کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرے۔ جیسے ہی اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا اس کے آقا نے اس کو کیا ہے آزادی دے دی۔ لیکن یہی وحشی پھر فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ اسلام لانے کی غرض سے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہی وحشی ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چھوڑ دو، اس لیے کہ میرے پاس ایک آدمی کا اسلام لانا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد پھر وحشی کو بلائے، وحشی اسلام کا کلمہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا کہ تم نے حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا، تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، اگر میری مجلس میں بھی ہو تو میرے پیچھے بیٹھا کرو، میرے سامنے ہرگز مت بیٹھا کرو، اس لیے کہ اگر تم میرے سامنے آ جاؤ گے تو پھر میرے چچا کا صدمہ کیا ہے، تازہ ہو جائے گا۔ تو وحشی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو پیچھے ہی بیٹھتے تھے ہمیشہ۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہوا تو ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، تو حضرت وحشی کو جب ایمان لائے تو ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو میں نے کفر کی حالت میں جو قتل کیا تھا اس کا بدلہ میں چکانا چاہتا ہوں، ایک کسی بڑے کافر کو قتل کرنے کے ذریعے سے کیا ہے میں اس کا بدلہ کیا ہے چکانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کو کیا ہے یہ موقع ہاتھ آیا کہ ایک شخص تھا، اس نے کیا ہے نبوت کا دعوے دار تھا، مسیلمہ کذاب، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو اس وقت حضرت وحشی گئے صحابہ کے قافلے کے ساتھ اور جا کر وہاں پر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیا تھا ویسے ہی برابر کیا ہے انہوں نے مسیلمہ کذاب کا قتل کیا، اور پھر ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ انہوں نے کیا ہے چکا دیا اس طریقے سے۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا کہ ایسی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی کہ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کاٹ دیے گئے، آپ کی آنکھیں نکال دی گئی، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ آپ کا شکم، آپ کا پیٹ چیر دیا گیا اور سینہ چیر کر اس میں سے دل نکال دیا گیا۔ ایسی دردناک طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کا مسلح بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت جلیل القدر صحابی ہے کہ مدینے کے اندر سب سے پہلے اسلام مدینے کے اندر جب پہلے پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، تو سب سے پہلے مدینے کے اندر جمعہ کی نماز پڑھانے والے یہی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا تھا، وہ مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا پکڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دردناک طریقے سے کیا ہے ان کافروں نے مشرکین اور شہید کر دیا۔ اس کے بعد یہ افواہ مچ گئی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ایک کوہرام مچ گیا، ایک افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جیسے ہی یہ خبر صحابہ کے پاس پہنچی تو سارے صحابہ کے اوپر سارے صحابہ مایوس ہو گئے کہ اب ہمیں کیا ہے لڑنے کا کیا فائدہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہید ہو گئے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جو شباہت تھی، جو شکل و صورت تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ تو لہٰذا کسی نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہوتے ہوئے دیکھنے کو کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شہادت کی طرف منسوخ کر دیا۔ تو سارے مسلمانوں کی طاقت بیٹھ گئی، اب مسلمان کیا ہے مایوس ہو گئے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جنگ کی صورتحال ایسی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے غلبے کی صورتحال تھی۔ کافر ایک ایک کر کے جیسے ہی دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے کافر مارے جا رہے ہیں تو کیا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ تو یہاں پر ابھی صورتحال یہ ہو گئی کہ مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گئے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے آغاز میں جس دستے کو بہت پہاڑ کی ایک جانب بٹھایا تھا کہ اور یہ بات کہہ کر بٹھایا تھا کہ آپ لوگ چاہے ہمیں فتح نصیب ہو ملے چاہے ہمیں شکست ملے، آپ کو یہیں پر رہنا ہے۔ لیکن ان صحابہ میں سے کچھ صحابہ کی رائے بدل گئی، ان صحابہ نے دیکھ لیا اب تو مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا ہے، اب تو مسلمان کیا ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا ہے اپنی طرف سے یہ سوچ لیا کہ اب تو مکمل طریقے سے مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، اب ہمارے جانے سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس ارادے سے وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی جگہ سے اس میں سے 40 صحابہ ہٹ گئے، 10 صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی جگہ پر رہے، لیکن یہ 40 صحابہ بھی آ گئے میدان جنگ میں مال غنیمت کے جمع کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر صرف صحابہ سے اجتہادی غلطی یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے وہ صحابہ، اب جنگ میں مشرکین بھاگ رہے تھے، تو اس وقت تک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔
تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کی جانب سے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی مسلمانوں کے 50 آدمی کے دستے کو جہاں پر بٹھایا تھا، اب وہاں پر صرف 10 افراد باقی رہ گئے. تو خالد بن ولید نے دیکھ لیا اور دیکھ کر کیا ہے سیدھا وہاں سے پیچھے سے حملہ کرنا شروع کیا. پہلے تو ان 10 صحابہ کو شہید کر دیا، پھر اس کے بعد سارے مشرکین اس پیچھے کی جانب سے میدان میں داخل ہوئے اور پھر مسلمانوں کو ایک ایک کرتے ہوئے قتل کر دے گئے. اب بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. کہ کئی صحابہ مسلمان صحابہ کیا ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہو گئے. ایسی صورتحال ہو گئی. تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی مشرک کافر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پیشانی پر پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہو گیا. کسی نے نیزہ مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پہنے ہوئے تھے، سر پر لوہے کی ٹوپی، اس کی جو زرہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں میں گھس گئی. تو ایک بڑا کافر تھا ابو عامر نام کا، اس نے ایک گڑھا بنایا تھا مسلمانوں کو اس گڑھے میں ڈالنے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر نعوذ باللہ پتھر مارا اس مشرک نے، کافر نے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود کی 2 کڑیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں میں گھس گئی. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گر گئے. اب وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اس گڑھے سے باہر نکالا. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زرہوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو سہارا دے کر اس گڑھے سے باہر نکالا. اور پھر اس غزوے کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے ایسے مثالیں پیش کی، ایسے جذبے کا اظہار کیا. وہ آج تک تاریخ میں کیا ہے کسی عاشق نے اپنے معشوق پر ویسے کیا ہے جذبات کا اظہار نہیں کیا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیسے ہی اس گڑھے سے باہر نہیں نکل رہے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گڑھے سے باہر نکالا. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن وہی 2 زرہوں کا بوجھ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سک رہے تھے. تو وہاں پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے. تو اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر رکھ کر پھر پہاڑی کے اوپر چڑھا. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اوجب لطلحہ، کہ طلحہ نے آج اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے. ایسی قربانی کی مثال، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہونے کی مثال صحابہ نے پیش کی. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی لوہے کی جو ٹوپی پہنے ہوئے تھے اس کی 2 کڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں میں گھس گئی تھی. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی دانتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں پھنسی ہوئی ان 2 لوہے کی کڑیوں کو نکالا، جس کی وجہ سے حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے 2 دانت شہید ہو گئے. لیکن وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کیا ہے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مشرکین حملے کر رہے تھے، مشرکین تیر برسا رہے تھے، تلوار سے حملہ کر رہے تھے، کئی ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سامنے کھڑے ہوئے تھے. ہر ایک صحابی نے بے مثال قربانی پیش کی. ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ایک مثالی کردار تھا کہ غزوے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور ہر آنے والی تیر کو اپنے جسم پر یا اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے. غزوے کے بعد جب دیکھا گیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر 70 نشانات تھے حملوں کے. اور پھر آپ کا ہاتھ جس ہاتھ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تیروں کو روک رہے تھے وہ ہاتھ تو پورا شل ہو گیا تھا، وہ ہاتھ پورا چھنی ہو گیا تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا. ایسی مثالی قربانی پیش کی کہ بعد میں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان ذالک الیوم کلہ لطلحہ، کہ غزوہ احد کا جو دن تھا وہ پورا کا پورا دن کا ہے وہ طلحہ ہی کے لیے تھا. طلحہ نے وہ پورا کا دن کا ہے پورا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوتے ہوئے کیا ہے اس پورے دن کو کیا ہے لوٹ لیا. تو اس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی اور اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دی. یہ غزوہ احد
سن 3 ہجری میں پیش آیا ہوا غزوہ ہے. اس کے اندر چھوٹے صحابہ، بڑے صحابہ، ہر صحابی نے کیا ہے اپنی جان کی بازی لگا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں کسی طریقے کی بھی کیا ہے کوئی کوتاہی نہیں کی، کسی طریقے سے کوئی کسر نہیں باقی رکھی، بلکہ ہر طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اسلام کے لشکر کی حفاظت کی. اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، اس میں ایک نام آتا ہے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک لنگڑے صحابی تھے جو کچھ پیر سے معذور تھے. ان کے اولاد نے انہیں کیا ہے غزوات میں شریک ہونے سے روک دیا تھا، اس لیے کہ وہ شرعی طور پہ بھی معذور تھے. تو ان کے اولاد البتہ غزوے میں شریک ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آ کر انہوں نے اپنے اولاد کی شکایت کی. اللہ کے نبی مجھے میرے بچے کیا ہے غزوے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معذور ہو، اس وجہ سے روک رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور اس غزوے میں شریک ہوں گا اور اسی میں لنگڑے پن کے ساتھ کیا ہوں گا جنت کی زمین کو رو دوں گا. تو اللہ رب العزت والجلال نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور وہ پھر غزوہ احد میں شریک ہوئے. اسی لگڑنے کی حالت میں مشرکین کا مقابلہ کیا، کافروں کا مقابلہ کیا اور شہید بھی ہو گئے. اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تو اسی غزوے میں ان کے ایک بہن بھائی بھی شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی غزوے میں ان کا ایک بھتیجا بھی شہید ہوا تھا. تو ان کے بیوی نے اس وقت کیا ہے ان تینوں کو، جب وہ میدان احد میں شہید ہو گئے تھے، تینوں کو واپس مدینہ لانا چاہا. اس میں سے ایک حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ بھی، اور ان کا ایک بھتیجا تھا، ان کے بہن بھائی تھے. ان تینوں کی لاشوں کو واپس مدینہ لانا چاہا. جس اونٹ پر انہوں نے اس لاشوں کو رکھا وہ اونٹ کیا ہے مدینے کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا تھا. تو یہ عجیب و غریب ماجرا جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور صورتحال بیان کی کہ اللہ کے نبی ہم جس اونٹ کے اوپر ان کی لاشوں کو رکھے ہیں وہ اونٹ کیا ہے ایک قدم بھی مدینے کی طرف جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوے سے پہلے کوئی عمرو بن جموح نے کوئی قسم کھائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں عمرو بن جموح نے یہ قسم کھائی تھی کہ اللہ کے نبی میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوں گا اور اسی لنگڑے پیر کے ساتھ کیا ہے جنت کی زمین کو رو دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے قسم کو کیا ہے پورا کر دیا اور پھر ان کی کیا ہے وہیں پر تجہیز و تکفین ہو گئی. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس غزوے کے اندر 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد جب تجہیز لاشوں کو دیکھا گیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش تو کیا ہے ایک کا پورا مسلح بنا ہوا ہے. ان کی ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، سینہ چاک کر کے اس کے اندر سے کیا ہے دل نکال دیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا، بہت تکلیف ہوئی. پھر سارے صحابہ کو جمع کیا گیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو جب کفن دینے کی باری آئی، ان کے پاس جو کفن دینے کے واسطے جو ان کے پاس کپڑا تھا، جو چادر تھی کہ جس کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو کفن دیا گیا، اگر اس چادر کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر باندھتے تو صرف گھٹنوں تک آتی، اگر اس کو پیر پر رکھ دیتے تو سر کھل جاتا. اتنی کیا ہے مختصر چادر تھی. تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سر پر ڈھانک دیں اور پیروں پر ازغیر گھاس کو ڈال دیں. اس طریقے سے پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی. تو یہ وہ صحابہ ہیں کہ جب ہم ان کا اسلام لانے سے پہلے جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو 400 درہم کا کیا ہے لباس پہنتے تھے، کئی ہزار درہم کے کیا ہے جوڑے پہنتے تھے، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ لوگ کیا ہے اس خوشبو کو دور سے محسوس کرتے تھے. لیکن جب اسلام لے آئے تو سب مال و دولت کو کیا ہے ٹھوکر مار دیا، سب گھر والوں کو کیا ہے قربان کر دیا. جب اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ ملا تو ان کے پاس اپنی کیا ہے کفن کی بھی پوری چادر میسر نہیں ہے. اسلام کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسی قربانیاں دی. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک زمانے میں 400 درہم کے جوڑے ہوتے تھے، لیکن جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں تھا. اگر کپڑا سر پر ڈالتے تو پیر کا حصہ کھل جاتا، اگر پیر پر ڈالتے تو سر کا حصہ کھل جاتا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پیر کے حصے پر کیا ہے گھاس ڈال دی گئی اور سر کو کیا ہے باندھ دیا گیا. اور صحابہ کے پاس کئی چادریں نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر میں 3 کو، کسی قبر میں 4 صحابہ کو، اس طریقے سے سارے صحابہ کی تجہیز و تدفین عمل میں آئی. تو اس غزوے کے اندر مسلمانوں کا بہت بڑا مالی نقصان، جانی نقصان ہوا بظاہر، اس لیے کہ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید کر دیے گئے. لیکن انہیں کیا ہے یہ صرف کافروں کی طرح قتل نہیں ہوئے، بلکہ انہیں تو کیا ہے ہمیشہ ہمیش کی جنت مل گئی. جب وہ شہید ہو گئے تو انہیں کیا ہے ہمیشہ ہمیش کی جنت مل گئی. تو جب غزوہ پورا ہو گیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس طرف ابو سفیان جو کافروں کے سردار تھے، کافروں کی طرف سے سرداری کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک ایک کر کے آواز دینی شروع کی کہ کیا تم میں محمد باقی ہے؟ اس طریقے سے انہوں نے سب سے پہلے آواز دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو آواز کو سنا لیکن کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ کیا تم میں ابو بکر زندہ ہے؟ پھر دوسری مرتبہ آواز لگائی، تو اس آواز کا بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا کہ جواب نہ دیں. تیسری مرتبہ پھر ابو سفیان نے یہ آواز لگائی کہ کیا تمہاری قوم میں عمر زندہ ہے؟ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب للکارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جواب دینا چاہتے تھے. اس کے بعد پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہو سکتا ہے جب یہ لوگ جواب نہیں دے رہے تو یہ تینوں کے تینوں کیا ہے، مارے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہیں گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں ہم تینوں بھی کیا ہیں، ابھی زندہ ہیں، ابھی کیا ہے تمہارا کام تمام کرنے کے لیے ابھی ہم کیا ہے، زندہ ہیں. اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اور پھر اس غزوے کے اندر جو اصل بات ہے وہ بات یہی ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو اس غزوے کے اندر کیا ہے، فتح نصیب ہوئی تھی. مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، مسلمان کیا ہے مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے، مسلمانوں کا پلڑا جو تھا بھاری تھا اور کفار کی بڑی تعداد قتل ہو رہی تھی. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کو جو فتح تھی وہ شکست تبدیل ہو گئی. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ہمیں فتح ملے یا شکست ملے، آپ کو اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو صحابہ نے اس وقت چھوڑ دیا. تو اس حکم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس ملی ہوئی فتح کو شکست سے بدل دیا. کیوں؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے. کیا حکم تھا؟ وہی کہ اس جگہ سے نہیں ہٹنا تھا، لیکن صحابہ نے یہ سوچ کر کے کہ اب تو ہمیں فتح مل گئی ہے، اب تو ہم کیا ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس جگہ کو، اس مقام کو چھوڑ دیا. تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کی ملی ہوئی فتح کو شکست سے بدل دیا، اور مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا. لیکن سارے مسلمان کیا ہے شہادت کے مرتبے سے پر فائز ہو گئے، سب نے جام شہادت کو نوش کیا، کیا بڑے کیا چھوٹے، 70 بڑے بڑے صحابہ کیا ہے شہادت کا مرتبہ ملا، سب شہید ہو گئے. تو اس غزوے سے ہمیں جو سب سے اہم بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم صبح شام توڑتے رہتے ہیں. ارے یہ کیا ہے، یہ ایک سنت ہے، پانی پینے کا طریقہ ہے، کھانے کا طریقہ ہے، یا کون سا بھی طریقہ ہو، شادی بیاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے، یا کسی سے ملنے جلنے کی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم کیا ہے صبح سے لے کر شام تک کئی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حکم کو کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ سنت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ کو ملی ہوئی فتح کو کیا چھین لیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جو قریبی بندے ہوتے ہیں اللہ کے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چیز بھی کیا ہے، چھوٹی کیا ہے غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے برداشت نہیں کرتے، فوراً ان کو کیا ہے اس پر تنبیہ کرتے ہیں، فوراً انہیں کیا ہے تنبیہ کرتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر کیا ہے اللہ رب العزت والجلال نے اس طریقے سے تنبیہ کی. تو لہذا پھر اس کے بعد بھی پھر اللہ رب العزت والجلال نے ان صحابہ کو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان صحابہ کو معاف کر دیں اور پھر ان صحابہ سے مشورہ کریں. اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے سب صحابہ سے راضی ہونے کی کیا ہے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ جو غزوہ بھی پیش آیا، اس غزوے کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں کو فتح ملی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر وہ فتح شکست سے بدل گئی. تو اب ہمیں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کو، کسی بھی طریقے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو، ہر طریقے کو اپنانے کی کیا ہے کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اللہ رب العزت والجلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقوں کو اپنائیں گے، اختیار کریں گے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال ہم سے راضی ہوں گے. اللہ رب العزت والجلال ہماری زندگی کو کیا ہے ہماری زندگی سے راضی ہوں گے، اور اللہ رب العزت والجلال ہمیں ایک آسانی والی، عافیت والی زندگی عطا کریں گے. تو جتنا بھی ہماری زندگی ہے، ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرنا. اور دوسرا جو بات ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بے مثال قربانیوں کی کیا ہے اس کے اندر بے مثال قربانی کے واقعات پیش کر دیے.
مثال پیش کر دی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ نے کیا ہے ایک مثال پیش کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے قربان ہو سکتے ہیں. تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عشق بتایا گیا ہے. تو ہمیں کیا ہے ان واقعات کو پڑھنا چاہیے، ان غزوات کو کیا ہے پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ہے ہماری محبت میں اضافہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے دلوں میں، ہمارے سینے میں کیا ہے محبت بڑھے گی. اور یہ جو صحابہ کے واقعات ہیں ان کو ہم خود سننا چاہیے، ہم خود پڑھنا چاہیے، اپنی اولاد کے سامنے ان واقعات کو بیان کرنا چاہیے، ان کے اندر اسلامی غیرت کو پیدا کرنا چاہیے. ان کے اندر ان واقعات کو سننے سے، پڑھنے سے اسلامی حمیت، اسلامی غیرت کیا ہے بیدار ہوتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. تو ایسے واقعات کو پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. اس لیے ہم جب ان واقعات کو سنے ہیں تو اب یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بہت بڑی ایک سیرت ہے، بہت بڑی سوانح ہیں، ہر صحابی کی سیرت الگ الگ ہے. تو ہر صحابی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات میں شرکت کی ہے ان تمام کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. اس کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت والجلال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. جیسے اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے، ہمیں بھی ویسے ہی محبت عطا فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے. اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. اے اللہ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب مہیا فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں اللہ سب کو حلال روزگار عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اللہ جیسے صحابہ نے محبت کی ہے اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کے تمام مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے تمام مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما دیجیے. اے اللہ یہاں جتنے بھی اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ہر ایک کے دل میں جائز مقاصد ہے، جائز تمنائیں ہیں. اے اللہ سب کے جائز اللہ تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ آپ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے جن جن باتوں سے، جن جن کاموں سے روکا ہے اللہ ہم سب کو ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت، قوت، ہمت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے اسے بھی عنایت فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی اپنے نشان عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفیض میں قبول و منظور فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.